नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन वरज़ुक़नी वत्तदब्बुरा बिमा यतलू लिसानी मिन किताबिक والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے آپ کی تفسیر ہے آج، لیکن میں تھوڑا پیچھے سے سم اپ کروں گی کیونکہ آپ ویکیشنز کے بعد آئے ہیں تاکہ کلیئر تفسیر سمجھ میں آئے. سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے. سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا. انعمت علیہم. سورہ البقرہ کے شروع میں بھی انہی کی تفصیلات بتائی گئی. کہاں پر؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ متقین کون ہیں؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں. بات وہی ہے جن کو وہاں انعام یافتہ کہا گیا انعمت علیہم، ان کو یہاں متقین کہا گیا، جو قرآن سے ہر قسم کی ہدایت پا جاتے ہیں، جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. صحابہ کرام اجمعین جیسے لوگ اور پھر ہر دور کے لوگ جو بھی تقوی اختیار کر لیں اور متقین والی صفات جن میں پیدا ہو جائیں. دوسرا گروہ سورہ فاتحہ میں بیان ہوا المغضوب علیہ غیر المغضوب علیہم، جن کے پاس علم آیا تھا لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. عمل نہیں کیا. بہت ساری قومیں تھیں ایسی علم آیا تھا، اور ہمیشہ بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ علم آئے اس پر عمل نہ کیا جائے. سورہ البقرہ میں ان کی تفصیلات کیسے بتائی گئی ہیں؟ دوسرا گروہ جو بیان کیا گیا ہے کہ والذین کفروا سواء علیکم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ مغضوب علیہ قسم کے لوگ جن کے اوپر کبھی بھی، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جو کسی بھی وجوہات کے بنا پر انہوں نے پہچانا حق کو لیکن جان کر بھی انہوں نے اس کو چھپا دیا. کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر، جان کر چھپا دینا، ماننا نہیں، عمل میں نہ لانا. تیسری قسم سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی تھی ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. نہ علم ہے نہ عمل ہے. اگر علم ہے بھی تو عمل کی توفیق نہیں ہے، یا علم سے لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے بھٹکتے رہتے ہیں، راستہ کھو دیتے ہیں. اور یہاں بھی آپ نے لاسٹ ٹائم ایک تیسرے گروہ کا ذکر شروع کیا ہے سورہ البقرہ میں بھی. پہلے متقین، پھر الذین کفروا، اور اب ایک تیسرے قسم کا، ایک تیسرے گروہ کا آپ نے ذکر پچھلی دفعہ سے یہاں پر شروع کیا. کہاں سے؟ یہاں سے جو آیت نمبر 8 سے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے، جو منافقین تھے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آخر میں ان کا بھی جو کنکلوژن ہے، اللہ تعالیٰ اسی پیج پہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بتائیں گے وما کانوا مہتدین، نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے. تو جو ہدایت پانے والا نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضالین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا. پہلا گروہ متقین یعنی انعام یافتہ خالص مومن، دوسرا کافر، تیسرا جو نہ کافر ہے نہ مومن ہے، درمیان میں متذبذب ہیں. کیا ہیں؟ کنفیوزڈ ہیں، ڈھل مل رہتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. پھر میں نے آپ کو تھوڑا پس منظر اس کا بتایا تھا، اور اس کو پھر سے آپ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں سورہ البقرہ کا، کیونکہ پس منظر اگر ذہن میں ہو تو بات صحیح سے سمجھ میں آتی ہے. تو پس منظر اس کا کیا تھا کہ یہ سورہ کب نازل ہونا شروع ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور کے بعد دعوت و تبلیغ کے عمل کو 13 سال ہو چکنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. تو اس وقت ایک گروہ، ایک جماعت تیار تھی جو ایمان لا چکی تھی، جیسے ابو بکر صدیق، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، اور پھر مدینہ جا کے بھی انصار مدینہ جو سچا ایمان لے آئے تھے. دوسرا پکے کافر جنہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، نہیں لائیں گے، ان الذین کفروا. تیسرا گروہ جو ہے اس نے، وہ پیدا ہی مدینہ میں جا کے ہوا تھا، منافقین کا. مکہ میں منافقین نہیں تھے.
اور وہ کون تھے جو جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کے روب میں آ کر یا مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کے ان کا غلبہ دیکھ کے ان کو یہ شوق ہوا کہ ہم بھی ان سے فوائد اٹھائیں. دل میں ایمان نہیں تھا, اوپر سے ایمان لائے تھے. تو وہ تیسرا گروہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن میں؟ کیونکہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, جب بھی حق کی دعوت دی جاتی ہے یا دی جائے گی تو کچھ لوگ فوراً مان لیتے ہیں, فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, سچا ایمان. کچھ کیا کرتے ہیں, سرے سے انکار کر دیتے ہیں, اور کچھ ڈول مولی رہتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں. تو یاد رکھیں قرآن کی ہر سورہ, ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو اس کے نزول کے وقت سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک عام کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو ہر دور سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی 3 گروہوں کا ذکر کیا, اور تینوں کی صفات بھی بیان کی ہیں ساتھ ساتھ. متقین یا انعام یافتہ کی بھی بتائیں, یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اسی طرح والذین کفروا کی جو انکار کرنے والے ہیں, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کریں, کفر ہو, تکبر ہو, یا دنیا کی محبت ہو, یا حب جاہ ہو, یا سرداریوں کا ہو, یا لائف سٹائل نہ بدلنا چاہیں, کچھ بھی, بغض ہو, اناد ہو, تو ان کا طریقہ کار کیا رہا کہ ان کو کچھ بھی کہہ دیں, سواء علیکم, چاہے ان کو خبرداری کیا جائے یا نہ کیا جائے, وہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں. تو پھر تیسرے گروہ کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, مَن يَقُولُ, جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا ماننے پہ تیاری نہیں. تو یہ کون ہے؟ منافقین کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا. اور منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک اعتقادی منافق ہوتے ہیں جن کا اعتقادی غلط ہے, یعنی اندر سے پکے کافر, اور صرف جو اوپر سے اسلام کی جو فوائد ہیں وہ فائدہ اٹھانے کے لیے یا صرف بچنے کے لیے ایمان لیا, جیسے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا. یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا پس منظر میں, اور اس کے ساتھ ہی. اور دوسرا گروہ کون سا ہوتا ہے منافقین کا؟ عملی منافق, یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اور دل سے مان بھی لیتے ہیں, تھے بھی ہوتے بھی ہیں. زبان سے کہتے ہیں, دل سے مان بھی لیتے ہیں, لیکن عمل ان کی دل اور زبان کا ساتھ نہیں دیتا. سستی اور غفلت ہوتی ہے عمل میں, ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, یہ عملی منافقت ہوتی ہے, اور اس سے بھی بچنے کا حکم ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی تھی. تو یہ سب ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب تیسرے گروہ کا خاص طور پر ذکر کر رہے تھے جو ہم پڑھ رہے تھے, اور جس طرح ہر گروہ کی خصوصیات بتائی گئیں کہ یہ صفات ان میں ہوتی ہیں, متقین میں یہ ان میں ہوتی ہیں جو انکار کرنے والے ہیں, اسی طرح منافقین کی صفات بتائی جا رہی تھیں, جس میں سے سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ صرف منہ سے کہتے ہیں. آیت نمبر 9 جو تھی, وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر 8, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ماننے پہ نہیں تیار کہ وہ مومن نہیں ہے. کیوں ماننے پہ تیار نہیں؟ کیونکہ صرف زبان سے کہتے ہیں, ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو پہلی صفت تو یہ بتائی گئی منافقت کی کہ صرف زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, عمل بالکل خلاف ہوتا ہے. دوسری بتائی گئی تھی کہ دھوکہ دیتے ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبانی کلامی ایمان لیا تو شاید اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والا سمجھ لیں گے, اور جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں منافقت دل کی کیفیت ہے, اوپر سے نظر نہیں آتی. تو سچا مومن دھوکہ کھا سکتا ہے, اور یہ ایسا ہوتا بھی تھا کیونکہ منافقت اوپر نہیں تھی, تو مسلمانوں کے ساتھ یہ گلے ملے رہتے تھے, ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, دھوکہ تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں, اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے آخرت کو گنوا دیا ہے جھوٹا ایمان لا کے, اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے. یہ اور ستم ظریفی ہے کہ شعور بھی نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری صفت بتائی کہ فی قلوبہم مرض, دل کی بیماری ہے ان کو, دل بیمار ہے ان کے, منافقت کی بیماری ہے جو بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقت کی بیماری دل میں 2 وجوہات سے پیدا ہوتی ہے, بنیادی وجوہات, شبہات سے اور شہوات سے. شہوات کیا ہوتے ہیں؟
دنیا کی لمبی لمبی آرزویں اور دنیا کی لمبی لمبی خواہشات رکھنا، ایک کے بعد ایک کہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے کہ آپ آخرت کی طرف توجہ کر سکیں، یہ ہوتے ہیں شہوات. بہت بس وہ سامان 100 برس کے کرنے میں کی فکر میں لگے رہنا. اور شبہات کیا ہوتے ہیں؟ ڈاؤٹس، کہ دین میں ڈاؤٹس ہیں، یقین ہی نہیں ہے. جب انسان کو یقین نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، جنت دوزخ کا یقین نہ ہو، اعمال کے تلنے کا یقین نہ ہو، اعمال نامہ تیار ہونے کا یقین نہیں ہو کہ ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ اس کے عمل کیسے سدھر سکتے ہیں جب آپ ڈاؤٹس میں ہی گرفتار ہو؟ تو یہ دونوں چیزیں مل کر منافقت کی بیماری دل میں پیدا کرتی ہیں کہ انسان پھر دو رخی پالیسی رکھتا ہے، وہ ایک طرف فوکس نہیں کر پاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتا رہے تھے. اور سب سے بڑی جو بہت ہی ہلا دینے والی منافقت کی صفت بتائی گئی، بما کانو یکذبون. آپ کے سامنے یقیناً سپارہ کھلا ہوا ہوگا، بما کانو یکذبون، آیت نمبر 10، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں منافقت کی سب سے بڑی نشانی. اور اگلی صفت ان کی بتائی تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کب فساد مچا رہے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. برپا فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی پہچان بتائی گئی. اچھا، فساد کیسے مچاتے تھے اس کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیں یہ منافقین. اب دیکھیں، جب انسان کا دل صاف نہ ہو، اس کے دل میں اس طرح کی منافقت کی اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں، تو کبھی بھی یہ چیزیں فساد پیدا کر ہی دیتی ہیں دنیا میں، چاہے اس وقت ہو یا اس وقت ہو. اگر دل صاف نہ ہو تو فساد اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواہش نفس میں گرفتار تھے، شہوات میں گرفتار تھے. اور اسی لیے تو اوپری ایمان لائے تھے. اگر خواہش نفس میں گرفتار نہیں ہوتے تو سچا ایمان لاتے نا. تو جو خواہش نفس ہوتی ہے وہ، اس میں بھی انسان آخرت کو بھولا رہتا ہے اور دنیاوی طور پر بگاڑ میں پڑتا ہے، جو اخروی بگاڑ کا باعث بنتا ہے. پھر اس طرح یہ بھی تھا کہ اللہ کے احکامات کو دل سے پسند نہیں کرتے تھے، نماز میں سستی سے آتے تھے. وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور صدقات کو بہت بھاری دل سے ادا کرتے تھے. ظاہر ہے جب اللہ کے احکامات بھی ادا نہیں کیے جائیں گے، اللہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب اس کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو فساد فی الارض ہی پیدا ہوتا ہے. اور منافق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شعور ہوتا ہے، لا یشعرون ہوتے ہیں، بے حس. تو مسلمانوں میں رہ کے ان کی جاسوسی کرتے تھے اور ان کے راز غیروں کو فروخت کر دیتے تھے، اس سے بھی فساد. پھر کفار کے اعتراضات و شبہات جو دین میں تھے، مسلمانوں کو بڑا چڑھا کے بتاتے تھے کہ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ بدک جائے دین اسلام سے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا اور خبردار بھی کیا کہ الا انہم هم المفسدون، خبردار. اور اصل فسادی یہی ہیں جن کے دل اور زبان میں فرق ہے، منافق. پھر بتایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سچا ایمان لے آؤ جیسا کہ سچے ایمان والے ایمان لائیں، صحابہ کرام ایمان لائیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو انومنو، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ تو کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ سچا ایمان لانے والوں کو. سچا ایمان لانے والوں کو کیوں بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، قربانیاں دی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، ہر کچھ جانے کھپا دی، مال کھپا دیے. تو ان کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور اصل میں جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ بھی دیا آخر میں کہ الا انہم هم السفہاء، خبردار، یہ تو خود نادان بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور یہ ان کو علم نہیں ہے کہ یہ خود بے وقوفی اور نادانی کر رہے ہیں کہ دنیا کے فائدوں کے پیچھے آخرت کو گنوا رہے ہیں. آخرت پائیدار اور دائمی زندگی پر فانی دنیا کے وقتی فائدوں کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آگے بھی اللہ تعالیٰ منافقت کی ہی وجوہات اور اس کی جو صفات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ منافقت کو مزید کھولا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ منافقت سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں، بنیادی طور پر جو سچے مومن اور منافق میں فرق ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ منافق اور مومن کے جو فائدہ ناپنے کے پیمانے ہیں، میجرز ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں. مومن کے لیے فائدہ مند آخرت کے کام ہوتے ہیں اور منافق کی ترجیح دنیا اور اس کے فوائد ہوتے ہیں. اسی لیے تو وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے. تو آگے مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 14، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، وہ ملاقات کرتے ہیں. کون؟
मुनाफिकीन मुलाकात करते हैं। और लकू का लफ्ज मैंने आपको बताया था, लकी से है, लाम काफिया मानी होते हैं आमना सामना करना, मुलाकात करना, मुलाकात का लफ्ज भी इसी से है। तो जब ये मुलाकात करते हैं मुनाफिकीन, किससे? अल्लजीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए। जब इनका आमना सामना होता है, इंटरेक्शन होता है सच्चे ईमान वालों से, तो जो ईमान लाए तो उनसे ये क्या कहते हैं? वाइजा लकुल्लजीना आमनु कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए हैं। यानी जब ईमान वालों से मिलते हैं मुनाफिकीन तो उनके सामने कहते हैं कि हम भी तो मोमिन हैं, तुम्हारी तरह के मोमिन हैं, फौरन अपनी दीनदारी का इजहार करने लगते हैं। तो यहाँ मुनाफिकत का एक और तर्ज अमल और पहचान बताई जा रही है कि बेशक मुनाफिकत एक दिल की कैफियत है, लेकिन कभी कभी अमल से जाहिर हो जाती है कि जब ईमान वालों से वो मिलते हैं तो उनकी जैसी बातें करते हैं, उनके जैसा हाल हुलिया बना लेते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? वह इज़ा, और जब खलौ, वो अकेले होते हैं। खलौ का लफ्ज भी खे लाम छुटी है, खला खाली होने से ही है, यानी जब वो अकेले होते हैं। कहाँ पर अकेले होते हैं? यानी ईमान वालों से हट गए, अब दूसरी तरफ जब वो अकेले होते हैं, इला तरफ शयातीनहिम, अपने शैतानों के, दूसरी तरफ जब जाते हैं अपने शैतानों की तरफ। अच्छा, अब शैतान इनके कौन है? मुनाफिकीन के शैतानों से क्या मुराद है ये भी समझ लें। इनके लीडर और सरदार मुराद हैं मुनाफिकीन के। उनके पास जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? अपने लीडर और सरदारों की तरफ, मुनाफिकों के सरदारों और उनके रऊसा की तरफ, तो कहते हैं कि कालू इन्ना माकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। और ये जो लफ्ज है ना शयातीन हिम, इसके दो तीन मानी बनते हैं कि मुनाफिकीन के रऊसा, उनके सरदार वगैरह, जैसे उलमा के जो यहूद थे उनके उलमा यहूद थे, और जैसे मुशरिकीन के सरदार भी थे बड़े बड़े, या शयातीन हिम से मुराद उनके हम अकीदा लोग भी हैं, यानी उन जैसे दूसरे मुनाफिक या मुशरिक वगैरह। और शयातीन फिर आपको पता है कि हर उस शख्स को कहा जाता है जो दीन इस्लाम के खिलाफ बहकाए, सरकशी पे उकसाए। तो वह इज़ा खलौ, जब ये अलग होते हैं, तनहा होते हैं, इला शयातीनहिम, अपने सरदारों की तरफ या अपने हम अकीदा लोगों के साथ होते हैं, मुसलमानों के साथ नहीं होते, सच्चे मोमिनों के साथ नहीं होते, जिनके साथ तो जब ये मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारी तरह के हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ जाते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ होते हैं, मुनाफिकों के साथ होते हैं, तो क्या कहते हैं? कि नहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। कालू इन्ना माकुम। तो अब क्यों इनसे कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, उधर भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इधर भी कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि दोनों तरफ से फवायद उठा सकें। यही तो मुनाफिकत है ना, नफका से दो मुंह की सुरंग, के दोनों तरफ से जिधर से फायदा नजर आए उधर मुनाफिक चला जाता है। तो दोनों तरफ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और हकीकतन किसी के भी वफादार नहीं होते। अभी शुरू में मैंने आपको सूरह निसा की एक आयत बताई थी ना कि ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना इन लोगों की तरफ होते हैं और ना ही उन लोगों की तरफ होते हैं। तो बात ये होती है कि जो इंसान एक शख्स को धोखा दे सकता है ना, तो वो किसी को भी धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत में धोखाधड़ी आ जाती है, मुनाफिकत आ जाती है। तो ऐसे लोग फिर किसी से मुखलिस नहीं होते। तो जहां फायदा नजर आए ये उस तरफ से निकल जाते हैं। तो यही इनका तर्ज अमल बयान हो रहा है कि जब मोमिनों से मिलते हैं तो कालू कहते हैं आमन्ना, जब इज़ा खलो इला शयातीन है, अपने शयातीन की, अपने सरदारों, अपने हम अकीदा लोगों की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों से कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और अपने जैसे लोगों से कहते हैं, मुनाफिकीन से और अपने सरदारों से, कि इन्नमा नाहनु, बेशक हम तो मुस्तहज़िऊन, मजाक करने वाले, हम तो मजाक कर रहे थे। किससे मजाक कर रहे थे? कि हम जो ईमान वालों के पास गए थे और हमने उनसे कहा कि हम तुम्हारे जैसे हम ईमान लाए, तो ये तो बस हम दिल लगी कर रहे थे, हंसी मजाक के लिए इस्तेहज़ा कर रहे थे। और गए तो हम इसलिए थे कि हम उनकी हरकतों को देखें, उनकी बातों को सुने और फिर उनका मजाक उड़ा सकें, इसलिए हम मोमिनों के पास जाते हैं, वरना असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, मुस्ताज़िऊन का लफ्ज इस्तेहज़ा से ही है। इस्तेहज़ा का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और इसके मानी क्या होते हैं? किसी को हकीर समझकर मजाक उड़ाना,
دل میں مذاق اڑانا، اوپر سے کہیں کہ تم ٹھیک ہو اور دل میں اس کا مذاق اڑایا جائے، تو اس کو استہزاء کہتے ہیں۔ تو یہ منافقت کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ جب سچے مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان جیسا حال حلیہ بنا لیتے ہیں، ان جیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب اپنے جیسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو انما نحن مستہزئون۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کہیں آج بھی کچھ ایسا طرز عمل تو نہیں پایا جاتا کہ جب کبھی دینی محفل میں ہوں، دین داروں کے ساتھ تو ان جیسی باتیں کریں، اور جب کہیں دنیا داروں کی محفل میں ہوں تو ان جیسی باتیں کریں، تو بالکل ہی برعکس باتیں ہوں، جب دینی محفل میں ہوں تو حلیہ بالکل مختلف ہو، جب دنیا داروں کی محفل ہو تو بالکل ہی حلیہ برعکس ہو، اور پھر یہ کہ دوسری قسم کی جب مجالس میں ہو تو پھر دین داروں کا کرٹیسائز کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ سوچنے کی باتیں ہیں، سوچیے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یستہزئ، وہ مذاق کرے گا، وہ مذاق کرتا ہے، یہ وہ مذاق کرے گا، بہم ساتھ ان کے، کس کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ۔ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جاتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا مذاق اڑائیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ بات سورہ الحج میں آتی بھی ہے۔ سورہ الحج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدافع عند الذین آمنوا ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی جو لوگ ایمان لائیں۔ تو یہ منافق سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا مذاق اڑا کر یہ بچے رہیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے بعد ایسے ایسے سبب پیدا کر دیتے تھے کہ ایمان والوں کی عزت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور منافقین کا پول کھل جاتا تھا۔ اور ایک اور بات یہاں پر سمجھنا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسے یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، خدا نہ کرے یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ اس اسلوب کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ اس طریقے کو عربی میں مشاکلہ کہا جاتا ہے، شکل سے مشاکلہ، لام کے بعد آ کے ہے مشاکلہ۔ تو مشاکلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسا جو کر رہا ہو، جیسے الفاظ انسانوں کے لیے آ رہے ہوں، اس کے جواب میں ویسے ہی الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا، لیکن اس کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہی لفظ جب انسانوں کی طرف سے آتا ہے تو اس کا اور معنی ہوتے ہیں، اور وہی معنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ وہ مکرو، اور انہوں نے چال چلی۔ مکر عربی میں چال کو کہتے ہیں۔ وہ مکرو، انہوں نے چال چلی، وہ مکر اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی چال چلی۔ تو اللہ کے لیے جب مکر کا لفظ وہاں آیا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حسن تدبیر کی۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ جو آیا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نحن مستہزئون، تو اسی کے مقابلے پہ بالکل یہ الفاظ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے یا لے گا، یا اللہ تعالیٰ کی سزا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بدلہ یا اللہ تعالیٰ کی سزا مراد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ مراد اللہ تعالیٰ کا بدلہ یا سزا مراد ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یا یہ بھی مراد ہے کہ ان کا جو یہ مکر و فریب ہے یہ انہی کو برباد کرے گا، یہ بھی اس کے معنی ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ ان کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا کے بچے رہیں گے؟ ان کا یہ مذاق اڑانا، یہ مکر و فریب پلٹ کر ان پر ہی پڑے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی سزا کا یہ شکار ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے بما کانوا یکذبون۔ تو آپ دیکھیں کہ منافقین دنیا میں بھی رسوا ہوئے، ابھی آگے بھی آپ بہت کچھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جلدی ہم سیرت بھی شروع کریں گے، اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ روز قیامت بھی ان کے ساتھ بہت رسوائی ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ الحدید 13 کہ روز قیامت منافق مرد اور عورتیں مومن مرد اور عورتوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہاں پر کہیں گے؟ پل صراط کے اوپر۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو اس کا ترجمہ تو میں سناتی ہوں، تھوڑا سا آپ کو اس کا بریف کر دوں
पुल सरात पर जब मोमिन चलना शुरू करेगा तो सूरह हदीद बताती है कि मोमिन का नूर उसके दाएं जानिब और आगे आगे दौड़ेगा ताकि वो आसानी से पुल सरात पार कर ले। लेकिन मुनाफिकों के पास एक तो नूर होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो सिर्फ पैर के अंगूठे में थोड़ा सा होगा जो कभी जलेगा और कभी बुझ जाएगा, तो वो कैसे पुल सरात पार करेंगे। तो इसलिए वो मर्द और औरतें, ये आयत नंबर 13 का तर्जुमा है हदीद का, कि कहेंगे मोमिनों से कि जरा ठहर जाओ ताकि हम भी तुम्हारे नूर की रोशनी से फायदा उठा लें और पार हो जाए। तो उनसे कहा जाएगा कि पीछे जाओ और अपना नूर खुद तलाश करो, यानी किसी का नूर किसी को तो नहीं मिलेगा। और फिर अचानक उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी। किनके दरमियान? मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान, जिसके अंदर की तरफ रहमत होगी और जिसके बाहर की तरफ अजाब होगा। तो ये है मुराद इससे अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम से। अब इसमें हमारा क्या सबक है कि ये दूसरों का, वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि हम तो मुस्ताज़िऊन हैं। बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी किसी तरीके से भी किसी दूसरे का, ईमान वाले मजाक नहीं उड़ाते। ईमान का ये तकाजा ही नहीं है कि इंसान, देखें इस्तेज़ा क्या है, किसी को हकीर समझ के मजाक उड़ाना, चाहे किसी भी तरीके से उड़ाया जाए, चाहे उसके लिबास को क्रिटिसाइज करके उड़ाया जाए, चाहे आंखों में उड़ाया जाए, चाहे जबान से उड़ाया जाए। आंखों आंखों में बढ़ाते हैं ना, ये सब बातें आप कुरान में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक, ये सारा जो दीन इस्लाम है उसमें मजमूम है, कंडेम करता है दीन इस्लाम। क्योंकि यहाँ पर भी यही बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जो ईमान वालों का मजाक उड़ाएगा उसका मजाक उसके ऊपर पलट कर पड़ेगा और वो खुद कभी ना कभी रुसवा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी क्या भी, किसी भी तरीके से, शक्ल का, सूरत का, हाल का, हुलिये का, लहजे का, बोलने का, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और वो ढील दे रहा है उनको। कौन ढील दे रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन को ढील दे रहा है उनकी सरकशी में। फी तुग़यानिहिम यामहून, वो भटक रहे हैं, अंधे बने फिरते हैं। यमुद्दुहुम, मैंने आपको बताया था इसका रूट मद्दा है, मीम दाल दाल, हम तो उनके लिए आते हैं। तो मद्दा के मानी होते हैं लंबाई में किसी चीज को फैलाकर बड़ा करना, और दूसरा मानी जो उसका लुग़वी मानी होता है रस्सी दराज करना, ढील देना। रस्सी दराज की जाती है ना किसी की, फौरन पकड़नी जो होती, वो यमुद्दुहुम का मानी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नहीं कि इनको छोड़ दिया जाएगा, इनसे अल्लाह ताला बदला लेगा, सजा मिलेगी। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है इनके साथ? उनको ढील दी जा रही है। अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, फी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में ढील दे रहा है। तुग़यान, तगी से, तोगैन या तुग़यान, तगी क्या होती है? समंदर की लहरें जब हम कहते हैं तुग़यानी आ गई, बाउंड्रीज को पार करके बाहर आ जाती है, तो यही सरकशी होती है कि इंसान अल्लाह रसूल की बाउंड्रीज को पार करके बाहर आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अभी जो इनको फौरन पकड़ा नहीं जा रहा, तो अल्लाह ताला इनको ढील दे रहे हैं इनकी सरकशी में, और वो क्या कर रहे हैं कि सरकशी में भटकते ही चले जा रहे हैं। या महून, अंधे बने फिर रहे हैं। या महून का लफ्ज जो है ना, ऐन मीम हा से है, दिल का अंधापन होता है, आंख का नहीं, आंख का अंधा भी आगे आएगा। दिल का अंधापन, दिल में बसीरत ना हो, नूर ईमान ना हो, नूर हिदायत ना हो, तो उसमें अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है और ये खुश होकर मजीद उसमें भटकते चले जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ढील देते हैं, और उसकी कई वजूहात होती हैं। नंबर 1 वजह ये होती है कि इंसान पलट आए। अल्लाह ताला फौरन फौरन नहीं पकड़ते इंसान को। क्यों नहीं पकड़ते? कि इंसान पलट आए, लौट आए, माफी मांग ले। ये इसलिए ढील दी जाती है क्योंकि ये भी कुरान में आता है कि अगर अल्लाह ताला फौरन फौरन पकड़ने पे आ जाए तो जमीन पर एक जानदार भी ना बचे, क्योंकि इंसान तो गुनाहगार है। तो इसलिए ढील जाती है कि इंसान पलट आए, लौट आए, तौबा कर ले। और कभी कभी ढील इसलिए दी जाती है, ये भी कुरान में आता है कि जो करना है जरा अच्छी तरह कर लो, नहीं समझ आती, अच्छी तरह कर लो, रस्सी दराज कर दी जाती है, फिर अचानक पकड़ आती है। और कभी ये भी होता है कि इंसान समझता ही नहीं कि उसको चांस मिला हुआ है, उसको डील दी जा रही है, वो अपने आप को सुधार ले, सुधर जाए। वो समझता है कि शायद मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि उसको ढील का मतलब ये होता है कि उसको नेमतें वैसे की वैसे ही मिल रही होती हैं, हालांकि वो नाफरमानी सरकशी कर रहा होता है। तो वो नहीं समझता इंसान और बढ़ता चला जाता है, फिर अचानक पकड़ में आता है। इसको समझने के लिए मैं आपको 2 आयात
کا रेफरेंस देती हूँ, आपको बात समझ में आएगी। सूरह अल कलम में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, आहिस्ता आहिस्ता उनको हम तदरीज से ऐसी जगह से पकड़ेंगे जहां से वो इल्म भी नहीं रखते। यानी जब इंसान नहीं पलटता, नहीं लौटता, डील देने के बावजूद तुगयानी में बढ़ता चला जाता है, सरकशी में अंधा बना फिरता है, तो फिर अचानक पकड़ाती जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। फिर इसी तरह सूरह अल अनाम की आयत नंबर 44-45 में आता है, अल अनाम 44-45, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब वो भूल गए जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो फतहाना अलैहिमुल अबवाब कुल्लि शैइन, तो हमने हर चीज के दरवाजे उन पे खोल दिए, यानी उनको बेशुमार नेमत पे नेमत मिलना शुरू हो गई। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक के वो इतरा गए अपनी नेमतों के ऊपर, जो कुछ उनका दिया जा रहा था। यानी बजाय इसके के लौटते पलटते जो कुछ मिलता जा रहा था उस पर और इतरा गए, तो क्या हुआ, अखज़नाहुम बख्ततन, अचानक हमारी पकड़ आ गई उनके पास, वाइजा हम मुबलिसून, और फिर वो मायूस होने वाले थे। तो इस सब वजूहात की जो होती हैं ढील दी जाती है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। तो ढील का मकसद ये होता है कि इंसान पलटे, लौटे, रुजू करे अल्लाह से। तो वह यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी क्या थी कि ये ईमान वालों को और अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुनाफिकत के जरिए सबसे बड़ी सरकशी, धोखा देने की कोशिश कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को, जो दिलों के हाल जानता है। समझ रहे थे कि हमने ज़बानी कलामी जो हम ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला भी खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह इससे धोखे में आ जाएंगे और हमको ईमान वाला समझ के छोड़ दिया जाएगा। और फिर ईमान वालों को धोखा देना भी कोई अच्छा काम तो नहीं है। और फिर उनकी दूसरी हरकतें जो आपने उनकी निशानियां पढ़ी, तो ये सब उनका तुग़यान ही था, सरकशी थी, वादा खिलाफी, और ये सारी हदीसें मैंने आपको सुनाई ना, झूठ बोलना और अमानत में खयानत, तो ये सब कुछ था। और या महून, अंधे बने फिरते हैं, क्योंकि दिल के अंधे हैं ना, दिलों में ईमान की रोशनी नहीं, इसलिए गुमराहियों के अंधेरे में भटकते चले जाते हैं। तो या महून कैसे हैं कि अंधे बने भटक रहे हैं, दुनियावी फवायद उनको मिल रहे हैं, उससे वो खुश थे कि भाई हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम तो चाहिए थे अल्लाह ताला के, और इसी इत्मीनान में मजीद भटकते चले जाते हैं। फी तुग़यानिहिम या महून। तो ऐसा भी होता है कि इंसान अगर कुछ गलत करे और फौरन पकड़ आ जाए तो वो सुधर जाता है, संभल जाता है ना, तो बस इस्तगफार कर लेता है। तो ये भी सब नहीं करते, जो समझ जाते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कभी फिर नहीं समझ में आता और फिर यमिद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। तो मुनाफिकीन के साथ भी ऐसा था कि उनको ढील दी जा रही थी बतौर सजा, लेकिन वो उसमें मजीद अपनी सरकशी में भटकते ही चले जा रहे थे। तो ये अल्लाह ताला का तरीका है कि जो दिल का अंधा बना रहे, जो अपने दिल में रोशनी को लाना ही ना चाहे, अपनी चॉइस से अंधा बना रहे, तो उसको भटकने ही दिया जाता है। अगर कोई अपनी चॉइस से अंधा बना रहे, दिल में रोशनी पैदा ही ना करना चाहे, तो फिर उसको भटकने दिया जाता है। जिस राह पे वो चलना चाहता है उस पे चलने दिया जाता है। तो इस आयत से हमें ये बात पता चलती है कि मुनाफिकीन को दुनिया में ढील मिलती है, ढील मिलती है। और एक और बात ये पता चलती है कि मुनाफिक सरकश होता है। और सरकशी होती क्या है, मुनाफिक तो होता है, लेकिन सरकशी क्या होती है? सबसे बड़ी सरकशी ये होती है कि अल्लाह और रसूल की बात जानने के बावजूद इंसान ना माने, हट धर्मी इख्तियार करे कि मुझे पता तो है लेकिन मैं अमल नहीं करता। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में किसी जगह का गवर्नर बनाने का एक मसला दरपेश था किसी साहबी को, कि उनको बनाया जाए या उनको बनाया जाए। उसके ऊपर हजरत अबू बकर की राय मुख्तलिफ थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की राय मुख्तलिफ थी, और ऐसा हो ही सकता है, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल थे। तो इसी इख्तिलाफ राय पर उन दोनों की आवाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने कुछ ऊंची हो गई। तो अल्लाह ताला ने फौरन सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम आगे बढ़ो, पेश कदमी ना करो, इससे अल्लाह और उसके रसूल से, और अल्लाह से डरो, बेशक वो बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। तो इसके बाद क्या हुआ आपको पता है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर की आवाजें इतनी नीची हो गई थी कि कान लगा के उनकी बात सुननी पड़ती थी। तो ये होता है ईमान वालों का तर्ज अमल।
کہ جیسے ہی اللہ کا حکم سامنے آئے، رسول کا حکم سامنے آئے تو سمینا اور اطانا، اور ہمیشہ کے لیے طرز عمل بدل جائے. اور منافق کا طرز عمل پھر بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ اللہ اور رسول کی بات سن کر بھی اگنورینٹ رہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ ہوگا حکم، حکم ہوگا مجھے پتا ہے لیکن میں عمل نہیں کر رہی اس کے اوپر. تو ہوگا حکم والی جو بات ہے، اگنورینٹ رہنا، چاہے یہ زبان سے کہی جائے یا عمل سے کہی جائے، سرکشی ہوتی ہے. زبان سے نہ بھی کہے انسان کہ حکم ہوگا میں عمل نہیں کر رہا، لیکن عمل سے بھی تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ حکم پتہ ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا. تو بہرحال یہ ہوتی ہے سرکشی کہ ہوگا حکم، مجھے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں اشترو، جنہوں نے خرید لی الضلالہ، گمراہی، بالہدا، بدلے ہدایت کے. اشترو کا لفظ کا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، شرع یا اشترا کے معنی ہوتے ہیں خرید اور فروخت، دونوں لین دین کرنا. تو منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. اور دلالہ جیسے آپ نے دوالین پڑھا تھا، وہی اس کا روٹ ہے، دلل، گمراہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کر دے کے کیا خرید لیا، یعنی کیسی تجارت کی، کیسی خرید و فروخت کی کہ گمراہی کو دے دیا، چھوڑ دیا، گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا. ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. کیسے ہی انہوں نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا، مدینہ تشریف لے آئے تھے، اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی، لیکن انہوں نے بجائے اس سے اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے پیغمبر کے ذریعے بھٹکنا پسند کیا. اوپری صرف ایمان لے کر آئے، سچا ایمان نہیں لے کر آئے. اور اشترو یہاں ترجیح کے معنی میں بھی ہے، پرائرٹی کے معنی میں، کہ منافقین نے شعوری ایمان لانے کے بجائے گمراہ رہنے کو پرائرٹی دی. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ منافقین سرکشی میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کفر و اسلام کا فرق ماننے جاننے کے باوجود بھی دنیاوی فوائد کے پیچھے خواہشات نفس پر چلنے کو ترجیح دی، اسلام کے اوپر کفر و نفاق کو ترجیح دی. تو ایسی انہوں نے تجارت کی کہ گمراہی کو مول لے لیا ہدایت چھوڑ کے. تو کیسی تجارت انہوں نے کی؟ فما ربحت تجارتہم، تو نہیں کام آئی، فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی. یہ سودا، یہ لین دین جو انہوں نے کیا، ربحت کا لفظ رباحہ سے ہے، جس کے معنی تجارت میں فائدہ ہونے کے ہی ہوتے ہیں. تو نہیں کام آئی، فائدہ دی ان کی تجارت. یہ جو تجارت انہوں نے کی نا، یہ جو سودا، یہ لین دین، یہ جو بزنس کی انہوں نے کہ دین ہدایت چھوڑ کر، سچا دین چھوڑ کر گمراہی چننے کا، بجائے روشنی میں آنے کے اندھیروں میں رہنے کا فیصلہ کیا، یہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ ہمارا بےحد تجارت ہوں، نہ دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں فائدہ دے گی. تو ان منافقین کو تجارت کرنے کا سلیقہ طریقہ نہیں آیا، بزنس کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آیا. فائدے کے بجائے انہوں نے نقصان دہ تجارت کر لی. اور وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے. یہ فائنل ورڈکٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. منافقین کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہے، تو اس لیے منافقت کی تمام ہی صفات کا انجام جتنی آپ نے پڑھی ہے کنکلوڈ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کانوا مہتدین. بس یہ فائنل بات ہے کہ یہ ہدایت پہ آنے والے ہیں ہی نہیں. مہتدین ہدا سے ہی ہے نا، ہدایت، ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں. ان کو روشنی کی ضرورت ہی نہیں، یہ روشنی کی، ہدایت کی روشنی کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی چوائس سے ہدایت کو چھوڑ کے اندھیروں کو چنا ہے، گمراہی کو چنا ہے، معتدین بننا ہی نہ چاہا. تو جب بننا ہی نہیں چاہتے تو بنیں گے کیسے؟ مما کانوا معتدین. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ وہاں پر دوالین کا ذکر تھا، یہاں پر وما کانوا معتدین. تو بات تو ایک ہی ہے نا، کہ جو ہدایت پر نہ آنا چاہے، معتدین نہ بننا چاہے، ہدایت کا راستہ نہ تلاش کرنا چاہے، تو پھر وہ دوالین ہی رہے گا نا. جب راستہ ہی نہیں پتا تو بھٹکے گا. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ کہ انسان معتدین کیسے بنتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کو کیسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے ہدایت کا راستہ، ذریعہ کیا ہے ہدایت کے راستے کا؟ ہدایت کے راستے کا ذریعہ ہے قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اس سے دوری اندھیرے میں رکھتی ہے انسان کو. صرف یہ ایک راستہ ہے
جس کو پکڑ کے انسان معتدین بن سکتا ہے. اگر اس سے دور رہے تو انسان کو یہ دوری اندھیرے میں رکھتی ہے، سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کھلتے ہی دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہر رکعت میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت میں مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور فوراً ہی بات سیدھے راستے کا پتہ بھی بتا دیا کہ ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب، دے دی گئی آپ کو. ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا آپ کو بالکل بلائنڈلی کہ آپ راستہ خود ڈھونڈیں. نہیں، آپ کے پاس رسول بھیجے گئے، یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدل للمتقین، ہدایت ہی تو دینے کے لیے آئی ہے، لیکن ایک شرط بتائی گئی وہاں پر کہ اس سے مکمل ہدایت کون پائے گا؟ متقین. یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، لیکن کون اس سے مکمل ہدایت پائیں گے؟ متقین. اللہ کا ڈر. اس سے ہدایت پانے کے لیے دلوں میں اللہ کا ڈر، تقوی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، کوشش اور محنت چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے. ہدل للمتقین ہے. تو یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، یہ چیز بھی انسان کو ہدایت سے دور رکھتی ہے. یہ ایک عام یہ بھی بات ہے جو میں نے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ یہ ایک مس کنسپشن ہوتی ہے کہ اگر پڑھ لیا تو پھر عمل نہیں کیا تو پکڑ ہوگی. بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے اس کا. دیکھیں اس کی صحیح ہے، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے قدم میدان حشر سے ہل ہی نہیں سکتے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اس میں پہلا سوال ہے کہ العلم، قرآن و حدیث کا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا. تو اب سوچیں، کیا اگر پڑھیں گے نہیں قرآن تو کیا بچت ہے؟ نہیں، اور پکڑ ہے. عمل تو ہر حال میں چاہیے. اگر جنت کا شوق ہے تو 2 شرائط جنت کے قرآن جگہ جگہ بتائے گا، آپ پڑھیں گے. ویسے بھی آپ پڑھتے ہوں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں جنات تجری کی بات آئے گی وہاں یہ 2 شرائط لازم ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کے انہوں نے نیک عمل کیے. تو ایمان لانے کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے اور نیک عمل کرنے کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے. عمل صالح کیا ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن ہی تو بتائے گا آپ کو. تو ابھی تک جو ہم نے منافقت کے بارے میں پڑھا ہے، منافقین یا منافقت کی علامات، اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے وہ ہم دیکھیں گے، پھر آگے چلیں گے. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ جو سب صفات بتا رہے ہیں، پہلے متقین کی بتائیں، کافروں کی بتائیں، پھر منافقین کی کیوں بتائی جا رہی ہیں، یہ ہے سوچنے کی بات. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ بس کہانی سنائی جا رہی کہ منافق ایسے تھے اور کافر ایسے تھے یا صحابہ ایسے تھے. نہیں، قرآن کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے. اور صفات اس لیے بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ قیامت تک جو قرآن کا قاری ہے، جب وہ قرآن پڑھے تو اس میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈے، اپنی صفات ڈھونڈے کہ میرے اندر کون کون سی صفات ہیں، تلاش کرے. اچھی صفات کو اپنے اندر تلاش کرے، نہیں ہے تو پیدا کرے، خدا نہ کرے کوئی بری ہے تو ان کو اپنے اندر سے نکالے. اس لیے صفات بیان ہوتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر 8 سے آپ کھول لیں جہاں سے منافقت کا ذکر شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں دعا ہمیں مانگنی سکھائی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کے جواب میں پوری کتاب ہدایت دکھا دی. سب سے پہلے وہ شرائط بتا دیں جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں. وہ کون سی شرائط؟ متقین کی جو بتائی گئی نا، یؤمنون بالغیب ضروری ہے، ویقیمون الصلاۃ ضروری ہے، ومما رزقناہم ینفقون، ساری چیزیں بتا دی کہ یہ ہے کنڈیشن. پھر وہ باتیں بھی بتائیں جس کی وجہ سے انسان ہدایت اور ایمان سے دور رہتا ہے، والذین کفروا، ضد، انا، تکبر وغیرہ وغیرہ. پھر ایک تیسرا رویہ بتایا گیا جو انسان کو اگین منزل تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. منزل کیا ہے؟ جنت. وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، اور وہ کیا ہے؟ منافقت. تو پہلی علامت جو منافقت کی بتائی گئی، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مومن ماننے پر تیاری نہیں ہے. کہتے ہیں وما ہم بھی مومنین، یہ ہے ہی نہیں مومن، ان کا ایمان قابل اعتبار ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، دل اور زبان میں فرق ہے.
زبان سے اسلام کا اقرار ہے لیکن دل میں ایمان ہے ہی نہیں اور عمل بالکل ہی برخلاف ہے، تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر؟ کہ اللہ کی ہر بات ہر حکم کو دل سے ماننا ہے، دل میں اتارنا ہے، قرآن کو دل میں اتارنا ہے، آپ نے، میں نے، آپ نے، ہر کسی نے دل میں اتارنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، پھر عمل میں لانے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے سچا مومن بننے کے لیے۔ 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں مکمل ایمان کے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے اس کے اوپر عمل۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے، بہت کچھ ہم پڑھیں گے، ہر بات ہر حکم ہر کو دل سے ماننا، دل میں اتارنا اور پھر عمل میں لانے کی پوری پوری کوشش کرنا، قول و فعل میں مطابقت پیدا کرنی ہے ہم نے، جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھانا ہے۔ سورہ صف کی آیت میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، جو کرتے ہو جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت ہی بری بات ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی یہ پہلی جو صفت ہے منافقت کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت ہی مذموم بات ہے کہ انسان کے دل میں کچھ اور ہو اور اوپر سے وہ کچھ اور کہے، یہاں کچھ اور ہو وہاں کچھ اور۔ مومن اندر باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے، اندر باہر سے، تو اس کے لیے ہر کسی کو اپنا دل خود ٹٹولنا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ کوئی کسی کو اس کے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اندر باہر سے ایک ہونا، قول و فعل میں مطابقت، الائنمنٹ پیدا کرنا، دل اور زبان میں اور عمل میں، یہ ہم میں سے ہر کوئی خود کر سکتا ہے۔ خود اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری پرائرٹی کیا ہے، ہلکی سی، اچھا تھوڑی سی، میری پرائرٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، میری جو ہے میری ترجیحات کیا ہیں، میری دعائیں کیا ہیں، یہ خود ہر کوئی اپنے آپ کو ٹٹولے، پرائرٹی پہ کون سی دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیں دنیا مانگنا برا تو نہیں ہے، ہمیں سکھایا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن ایک چیز ہوتی ہے پرائرٹی، وہ انسان خود ہی جج کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ دل سے رو کے کیا چیز مانگ رہی ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہر کسی کو ہم میں سے کہ میری پرائرٹی کیا ہے۔ تو یہ دلوں کو ٹٹولنے کا کام، اور دل زبان میں اور عمل میں مطابقت، یہ ہر کوئی اپنی جگہ خود ہی کر سکتا ہے۔ کریلے سارے نہیں ڈالنے، اچھا دیکھ یار لینا یہ آپ لوگ کائنڈلی اس کو بند کریں، مائکس کائنڈلی مائکس آف رکھیں۔ اچھا ساری ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، سوری کیا بات کر رہی تھی۔ ہاں پہلی میں نے صفت کے حساب سے اپنا ہم نے سبق اور اپنی جو چیز ہے میں نے کہا سیکھنے تھا کی اس مسالے کو بھی اس سے بیان پوچھ کے کیا۔ ڈالنا تمہیں، میرے بھی جھوک یہ کوئی اختر جمال ہے؟ میں نے کر دیا، تو بہرحال ابھی میں آپ کے سب کے مائک جو ہیں وہ میوٹ ہیں، میں اینڈ میں آپ کو آن کر دوں گی، ابھی آپ صرف سنیں۔ تو پہلی جو صفت ہے منافقت کی، اس کے حساب سے میں نے آپ کو وہ بتایا، اس کے سبق بتایا کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ، یہ کوئی مس اختر دکھا کے جمال ہے، ڈالو گے، کائنڈلی آپ لینے اپنا کے بعد مائک آف رکھیں، مسز اختر آپ اپنا مائک آف رکھیں کائنڈلی، آپ کی ساری آوازیں یہاں آ رہی ہیں۔ چلیں سیکھ لیں گے رفتہ رفتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے پہلی آپ کو حساب سے، اس سے ہم نے خود بھی سیکھا اور سبھی نے سیکھا کہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ قول صرف منہ سے کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا ماننے پہ تیار ہے، وما ہم بمؤمنین۔ دوسری ان کی صفت بتائی گئی منافقت کی کہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، تو دھوکہ دینا جو ہوتا ہے نا، فراڈ کرنا، یہ کبھی بھی کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کسی قسم کا دھوکہ دینا، کسی کو بھی دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دھوکے میں رکھنا، کسی کو اندھیرے میں رکھنا، یہ مومن کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ جو دھوکہ دے وہ منافقت کی صفت ہے۔ اور افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں تو آج کل ہر چیز میں دھوکہ ہے، خرید و فروخت میں دھوکہ ہے، اوپر سے نیچے تک دھوکہ ہے، امیر غریب ہر کوئی، غریب سے غریب کو پتا ہے کہ دھوکہ کیسے دینا ہے،
مرچوں کے اندر بھوسا ملا دو، فلاں چیز میں فلاں چیز ملا دو. کتنے دکھ کی بات ہے. آپ دیکھیں اللہ، ہمارا قرآن، ہماری کتاب، ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے. شادی بیاہ میں دھوکہ ہے، اچھے بھلے لوگ کرتے ہیں. یہ ساری ایک ریالٹی ہے لائف کی، افسوس کے ساتھ چھپا لی جاتی ہیں بہت ساری باتیں. مومن یہ نہیں کر سکتا. دیکھیں جو رشتہ سچائی پر بیس کرتا ہے، جو چیز سچائی پر بیس کرتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. ورنہ پھر آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس چیز کے کیا ریٹس ہیں. تو افسوس کے ساتھ خرید فروخت، شادی بیاہ، معاملات، ہر جگہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو ہمیں شعوری کوشش کے ساتھ اس چیز سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ منافقت کی صفت بتا رہے ہیں. کسی طرح کہیں پر بھی کچھ ایسا نہ ہو کہ جو دھوکے میں شمار ہو جائے. کلیئر بات، اسٹریٹ بات، اسٹریٹ فارورڈ، سچی بات، سچائی. سورہ مائدہ کے اینڈ میں آپ پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن صرف سچوں کی سچائی کام آئے گی، سچوں کی سچائی کام آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ منافقت کو کہتے ہیں وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور ہیں، بے حس ہیں. شعور نہیں رکھتے یعنی اپنے جو بری باتیں ہیں، برا طرز عمل، اس کو برا نہیں سمجھتے. اپنے برے اعمال کی ان کو خبر ہی نہیں کہ برا کر رہے ہیں، اس کو تو وہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں. جیسے سورہ کہف کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ ساری کوششیں ان کی دنیا میں گمے اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کریں. تو اب یہ جو ہوتی نا وما یشعرون والی بات، کہ انسان کچھ برا کرے اور اس کا شعور بھی نہ رکھے کہ میں برا کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان برائی کو برا نہ سمجھے. سوری، سیلف ریئلائزیشن نہ ہونا، یہ سب سے بری بات ہے. جب آپ ریئلائز ہی نہیں کریں گے تو پھر کریکٹ کیسے کریں گے؟ یہی ہوتا ہے نا. جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کوئی برا کام کر رہی ہوں تو سیلف ریئلائز ہی نہیں کر رہی میں، تو اس کو کریکٹ کیسے کروں گی؟ یہ میں منافقت کے صفات کو اس لیے بہت ایلابوریٹ کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں یہ منافقت جو ہے نا، اعتقادی منافق آج کل نہیں ہے لیکن عملی منافقت کسی بھی دور میں پائی جا سکتی ہے. اس لیے اس سے بچنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب اس لحاظ سے ہمارا سبق کیا ہے؟ سیلف ریئلائزیشن اور یہ سب جو چیزیں ہیں، شعور رکھنا کہ شعوری طور پر بری چیزوں کو ہم برا سمجھیں اور اپنے اندر سے نکالیں. جیسے کیا ہیں بری چیزیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، عام ہے جو چیزیں، دھوکہ دہی ہے، کچھ بھی جھوٹ بول دیا، کہیں بھی دھوکہ کر دیا. یہ ان سب چیزوں کو ہم نے شعور سے اپنے اندر سے نکالنا ہے. سمجھنا ہے کہ یہ مومن کی صفت ہے ہی نہیں. اور نہ صرف اپنے اندر سے بلکہ معاشرے سے بھی نکالنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش ضرور کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. پہلا درجہ ہاتھ سے مطلب کیا ہے؟ پوری قوت سے، پوری ایفرٹ کے ساتھ. ورنہ کیا ہے؟ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، کم از کم زبان سے. اور پھر کیا ہے؟ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے یعنی اتنے ہی کمزور ہو تو کم از کم انسان اس کو دل میں برا سمجھے. اور اگر دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا تو دل میں ایمانی کوئی نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہی. کہ اگر دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھا جاتا، نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں نہ زبان سے روک رہے ہیں، تو پھر دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں. تو ہم نے اپنے اندر پہلے دوسروں کو کریکٹ نہیں کرنا ہوتا، پہلے اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے چن چن کے اگر کوئی بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی بات ہے تو اس کو شعوری کوشش سے نکالنا دل کے اندر سے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقت جو ہے وہ دل کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، تو منافقت دل کی بیماری ہے. کون سی؟ دل کی، روحانی دل کی بیماری. دل کی بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں نا، جیسے آپ سنتے ہیں کہ دل کی رگیں تنگ ہو گئیں، یہ فزیکل بیماریاں ہیں. تنگیں ہو گئی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور انجائنا ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور کارڈیاک اریسٹ وغیرہ اور پیرالسس ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ دل کی جسمانی بیماریاں، فزیکل بیماریاں. اسی طرح دل کی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں.
جس میں ٹاپ کے اوپر یہی ہے، منافقت ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن میں، فی قلوبہم مرض، دل میں بیماری ہے ان کی. اور بھی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، تکبر، انا، حسد، بغض، خود پسندی، حب دنیا وغیرہ، لیکن منافقت سب سے بڑی بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹر کسی میں یہ ڈائگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے کہ آپ کا خدا نہ کرے کسی کے دل میں فزیکل بیماری ہو گئی ہے، رگیں تنگ ہو گئی ہیں، آپ کو دل کے خون کی سپلائی کم ہو رہی ہے، آپ کے یہ خطرہ ہے، آپ کو اٹیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو کیا کرتا ہے انسان؟ چین سے رہتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی علاج ملاجہ معالجہ پرہیز نہیں کرتا. بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے نا، پوری چیزیں پتہ نہیں کیا کیا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیا کیا ٹریٹمنٹس کراتے ہیں. تو اسی طرح یہ منافقت بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے. تو اس کا بھی ڈائگنوز کرنا، اس کو پتہ چلانا، اس کی صفات کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے، اور پھر ان کا علاج کرنا اور پرہیز، دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ بیماری بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، منافقت کی. تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہہ کے وارن کیا ہے سب کو کہ اگر دل میں تھوڑی بہت بیماری ہے تو اس کا علاج کرو، ڈائگنوز کرو، اس کو بیٹھے نہ رہو، فوراً اس کو ٹریٹ کرو، توبہ استغفار، اور اپنے آپ کو صحیح کرو. دیکھیں جیسے ہارٹ پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا لائف اسٹائل بدل لیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی کچھ بھی اس قسم کی صفت نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر لائف اسٹائل ہی بدلنا پڑے گا. اگر تھوڑی بہت بھی کوئی صفت، کوئی جھوٹ کی، کوئی اس طرح کی موجود ہے تو لائف اسٹائل بدلنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری صحبت کیا ہے، کن کے ساتھ رہتے ہیں ہم. کیونکہ صحبت، قرآن بہت زیادہ اسٹریس کرتا ہے صحبت کے اوپر، کمپنی کے اوپر. آپ پڑھیں گے ابھی، کیونکہ کمپنی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں وہ چیز، اس چیز پر آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. آپ دنیا داروں میں رہیں گے، آپ اسی پر موٹیویٹڈ رہیں گے، آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی. اچھا اس نے یہ کر لیا تو میں بھی گھر میں یہ کر لوں، اس نے وہ والی گاڑی خرید لی تو میں وہ والی خرید لوں. تو یہ ایک مثال ہے. اور اسی طرح اگر آپ دوسری صحبت میں رہیں گے جہاں پر تعاون ہو رہا ہو بالبر والتقوی، تقوی کے اور بر کے، نیکی کے کام ہو رہے، تو آپ ان کے ساتھ موٹیویٹڈ رہیں گے. تو صحبت قرآن کے مطابق کاؤنٹ کرتی ہے. کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، یخادعون کا لفظ آیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے دھوکہ دیتے ہیں. تو تعاون کس میں ہونا چاہیے؟ بالبر والتقوی ہونا چاہیے. تعاونوا بالبر والتقوی، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، آپ پڑھیں گے. تو وہ یہ کرنے کے لیے، نیکی اور تقوی میں تعاون کے لیے، وہ ایسی صحبت چاہیے نا آپ کو کہ ایک دوسرے کو انسان موٹیویٹ کرتا رہے کہ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹیج ہے نا، فسادہم مرضا، آنے سے پہلے پہلے علاج کر لینا چاہیے دلوں کا، کہ مرض اتنا بڑھ جائے کہ علاج ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، دل کو آپ نے کہا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. تو یہ اتنی فیکٹ پر مبنی حدیث ہے. آپ سوچیں فزیکلی بھی ایسا ہوتا ہے، اگر دل بگڑ جائے تو سارے باڈی کو سپلائی اور بہت کچھ بگڑ جاتا ہے. اور روحانی طور پر بھی یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. سارے بگاڑ کی جڑ اور سارے سدھراؤ کی جو جڑ ہے، روٹ ہے، وہ دل ہی تو ہے. دل اچھا ہے سب اچھا ہے، دل برا ہے سب برا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکذبون. یہ آیت تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ہائی لائٹ کر کے رکھیں. ایک آیت کافی ہے جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب علیم اس لیے ہے ان کے لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ زندگیوں سے نکالنا ہے ہم نے پورے شعور اور کوشش کے ساتھ. آج ہم نے نیت اور تہیہ کرنی ہے کہ ہم بلا وجہ کے جھوٹ اپنے اندر سے نکالیں گے. بلکہ یہ ساری چیزیں آج نیت کریں سب لوگ، میں بھی آپ بھی. کیوں نیت کریں؟ کیونکہ ہم لا یشعرون نہیں ہیں، ہم الحمدللہ شعور والے لوگ ہیں. ہم بے حس بھی نہیں ہیں، لا یعلمون بھی نہیں ہیں. بہت سی چیزوں کا علم ہے، بہت سی چیزوں کا علم ہونے جا رہا ہے. تو یہ آج سے نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، ایک ایک کر کے، چن چن کے. ہر کسی کو اپنی ویکنس، اپنی برائی خود پتا ہوتی ہے.
وہ اپنے اندر سے نکالی جائے. پھر اگلی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ نہ فساد پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، تو کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ سب سے پہلے عام زندگی کے بارے میں مثالیں سوچیں کہ فساد اور بگاڑ گھریلو سطح پر کیسے ہوتا ہے. جب بلا سوچے سمجھے نازک رشتوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان کچھ ایسی بات کوئی کہہ کے چلا جاتا ہے جو ان کے درمیان ایک فساد کی جڑ بن جاتا ہے. تیسرا بہت ہی کیجول ایٹیچیوڈ کے ساتھ کچھ بھی کہہ کے چلا گیا، اچھا وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہتی ہیں، اب بس فساد شروع ہو گیا. وہ تو چلی گئی کہہ کے، اس کے بعد ہمارے دل میں بیج پڑ گیا، جی اچھا میرے بارے میں یہ کہا ہے. پھر تجسس ہوتا ہے، اچھا کیوں کہا، اور یہ پھر ایک بری برائیوں اور فساد کی ایک چین چل پڑتی ہے. یہ چین بھی سورہ حجرات بیان کرتی ہے کہ فلاں کہہ کے چلا گیا، اس نے تمہارے بارے میں مجھ سے یہ کہا تھا، اچھا میرے بارے میں. پھر ایک تجسس سے پھر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بلکہ گمان ہوتا ہے. گمان کیا ہوتا ہے؟ سورہ حجرات اس سے بھی منع کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا الذین آمنو، گمان نہ کیا کرو، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے، بہت سارے گمان ہوتے ہیں، کثیر من الظن اسم، گناہ ہوتے ہیں. گمان کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ازیوم کر لیں، اچھا فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا تو یہ اس لیے کہا ہوگا. اس کو بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہو کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے یا کس نیت سے کہا ہے. لیکن ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں، نیت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی صرف لہجہ چینج کر کے کوئی بات بتا دے تو اس کا معنی اور مطلب پورا چینج ہو سکتا ہے. تو گمان نہیں کرنا چاہیے. گمان ہر کسی سے صاف رکھیں، کیونکہ گمان ہوتا ہے، پھر تجسس ہوتا ہے، پھر غیبت ہوتی ہے، پوری چین شروع ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کو جب آپ منع کریں کہ آپ ایسے نہ کریں تو جواب یہی آتا ہے اکثر کہ ہم نے تو بھلا چاہا تھا، ہم تو تمہارے دوست ہیں، تمہاری دوستی میں تمہاری بھلائی کے لیے بتایا ہے کہ بھائی وہ تم سے جلتی ہے تو ایسی باتیں کرتی ہے. یہ بھلائی نہیں ہوتی، یاد رکھیے. پیچھے کی بات کسی کو بھی بتانا بھلائی کسی حال میں نہیں ہوتی. اس ٹپ کو یاد رکھیں. اگر آپ کو کوئی پیچھے کی بات بتاتا ہے کہ تمہارے پیچھے اس نے یہ کہا تھا، وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، خیر خواہ ہے ہی نہیں. اس کو یاد رکھیں. تو سبق اس میں ہمارا کیا ہے فساد کے لحاظ سے، کہ کبھی اگر کسی کے اگینسٹ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں، کئی دفعہ سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیا واقعی اصلاح کے لیے میں یہ بات کرنے جا رہی ہوں. کئی دفعہ سوچیں کہ واقعی اس سے اصلاح ہے. کیونکہ کئی دفعہ آپ کو کسی کی کوئی چیز بتانی پڑتی ہے، یہ سب آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس کی نیت ہوتی ہے کہ کسی کو کسی کی شر سے بچانا ہو، اور اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بہت کچھ آپ پڑھیں گے. تو اگر کسی کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں، کئی دفعہ سوچیں گے میرا مقصد کیا ہے. الفاظ کی سلیکشن، لہجے کا سلیکشن، بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. پھر یہاں سے منافقین کی مین صفت پتہ چلی، لا یشعرون، شعور نہیں رکھ سکتے. تو شعور ہم نے مزید حاصل کرنا ہے. کیسے؟ قرآن سے جڑ کر، جو الحمدللہ آپ جڑے ہیں، علم حاصل کر کے، اور علم کو قبول کر کے، صرف حاصل کر کے نہیں، شعوری ایمان رکھ کے، نیک محافل میں جا کر، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، کہ آپ کسی ایک دوست سے 2 منٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک دم آپ کا ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، آپ کو ہوش آ جاتی ہے، ریمائنڈرز مل جاتے ہیں. اس لیے صحبت اور دوستیاں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور ابھی آپ بہت کچھ قرآن میں پڑھیں گے کہ دوستی اور صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. پھر اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بتائی کہ مخلص ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لَلَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قالوا، وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ منافق اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اسمارٹ سمجھتا ہے بہت، کیونکہ اس کو دنیاوی فائدے مل رہے ہوتے ہیں. دنیاوی فائدے جو ہیں وہ سامنے فوراً نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور بڑی چیز اس لیے سمجھتا ہے کہ اندر ہدایت کی جگہ، بھلائی کی جگہ بیماری ہے، غلط چیزیں موجود ہیں. یہ مومن کے اندر، مومن کبھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں نور ایمان موجود ہو، اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہی آتی ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے نا، جس درخت پہ جتنے پھل لگے ہوں اس کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں یا اکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں؟ جھکی ہوتی ہیں نا.
تو ایمان جس کے دل میں ہو وہ اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, جھکتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ سے ہر کسی کو اچھا سمجھتا ہے, کہتا ہے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ اچھا ہی ہے, اور اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اس لیے اچھے سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. اگر پہلے ہی ڈگری پہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ لے کہ ہم بڑی چیز ہیں دوسرے بیوقوف ہیں, تو پھر تو سدھراؤ آ ہی نہیں سکتا نا. یہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے جب کوئی بیماری ہو جائے, ویٹ پٹ آن ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو ڈاکٹر کہتا ہے فٹنس کے لیے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں, باڈی کو ڈی ٹاکس کریں. یہ الفاظ سنے آپ نے, ڈی ٹاکس کریں, سب کو پتا ہوگا الحمدللہ. ڈی ٹاکس یعنی اندر سے کلینزنگ کریں, کیونکہ اگر ڈی ٹاکس نہ کیا جائے تو کوئی میڈیسن کوئی دوا اثر نہیں کرتی. ڈی ٹاکس کا مطلب ٹاکسنس جسم سے نکالنا, نقصان دہ چیزیں اندر سے نکالنا. تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر اپنے دلوں کو ڈی ٹاکس کریں, دل کی کلینزنگ, اندر سے جنک نکالنا ہے, برائیوں کو نکالنا ہے. اور ہم میں سے ہر کسی کو خود پتا ہے کہ میرے اندر کیا ویکنس ہے, کیا برائی ہے. تو ڈی ٹاکس کریں اپنے دلوں کو, اندر سے نکالیں سوچ سوچ کے کہ میرے اندر کیا برائی ہے. اور جگہ خالی بھی نہیں چھوڑنی برائیاں نکال کے, کیونکہ اگر جگہ خالی چھوڑیں گے تو پھر کچھ غلط جڑی بوٹی اگ جائے گی, اچھائیاں وہاں پر ڈالنی بھی ہیں. اور اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تزکیہ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا, اچھائیوں کو اندر ڈالنا اور ان کی نشو نما کرنا. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے سب نے. یہ ابھی تک اتنا سا آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ کے سامنے 3 لوگوں کی صفات آ چکی ہیں, مومنین کی, کافروں کی, منافقین کی. تو سب سے پہلا کام پولوشن سے دل کو صاف کریں, روح کو صاف کریں, ڈی ٹاکس کریں, تاکہ اندر دل میں نور ایمان کو جانے کی جگہ تو ملے. جب تک دل جنگ سے بھرا پڑے گا, دنیا کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے, جگہ ہی اس میں کوئی نہیں کہ نور ایمان اندر جائے, تو کیسے نور ایمان اندر جائے گا, کیسے اندر جا کے علاج کرے گا. تو اس چیزوں کو دل سے نکالیں اور نور ایمان کے لیے جگہ بنائیں کہ قرآن اندر جائے, اس کو جگہ ملے, دل میں اترے, دل میں جذب ہو, اور پھر اس سے آپ کے دل سے خوبصورت قسم کے پھول اگیں, اچھائیوں کے پھول اگیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی علوم اور ڈگریوں کی بھی پولوشن انسان کے اندر ہوتی ہے کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں, تو مجھے تو اب کچھ جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں, مجھے پتا ہے, یہ عام جملہ ہے, مجھے پتا ہے. تو یہ بھی العلم, قرآن کے علم کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, الحمدللہ سبھی پڑھے لکھے ہیں, کہ دنیاوی علوم اور العلم کے اندر کتنا فرق ہے. تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی, میں خود پڑھ لوں گی. یا خود دیکھیں, ڈاکٹر کبھی بھی ڈاکٹری صرف کتابیں پڑھ کے بن سکتا ہے؟ انجینئر بن سکتے ہیں آپ صرف بکس لے لیں اور اس کو خود سے پڑھ لیں؟ نہیں بن سکتے. تو قرآن کے لیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا تو مجھے قرآن پورا آ گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں قرآن کے ساتھ معلم بھیجے تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے سمجھایا, کھول کر بیان کیا, ورنہ صحابہ تک کو نہیں سمجھ میں آتا تھا. وہ آیت آئی تھی نا کہ روزے کے لیے کہ جب رات کا دھاگا, سفید دھاگا کالے سے الگ ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لو. تو ایک صحابی 2 دھاگے سرانے رکھ کے سوتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے سمجھایا. تو قرآن کے لیے معلم کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ چیز بھی العلم کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے, جب انسان کو اپنے دنیاوی ڈگریوں کا زوم ہو. اور آپ کو یہ بھی پتا چل رہا ہوگا کہ یہ جو علم ہے نا قرآن اور حدیث کا, بلکہ جان لیں یہ کبھی مکمل نہیں ہوتا, کسی کا بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ اس کے طالب علم ہی رہتے ہیں, کوئی بھی ہو, میں ہیں, آپ ہیں, میں بھی طالب علم ہوں, آپ بھی طالب علم ہیں, مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے پاس کچھ علم نہیں, وہ بھی طالب علم ہی ہے. اس کو بس حاصل اور حاصل ہی کرنا ہوتا ہے. پھر اس آیت سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 14, اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, جو بھی آپ نے پڑھی, آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. تو اس آیت سے منافقت کی کیا صفت پتا چل رہی ہے؟ یہ کہ منافقین کا
یہ ماننا ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس، اس مسل پر وہ عمل کرتے ہیں، جیسا دیس ویسا بیس۔ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں ہو تو ان جیسے نظر آتے ہیں، کسی اور دوسری محفل میں ہو تو بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ ترین غور طلب ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر جب عمل کرتا ہے تو وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی انسان سے ڈر کے نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی حکم ہو۔ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی حکم ہے، حال حلیہ کے متعلق ہے، بول چال کے متعلق ہے، معاملات کے متعلق ہے، پردے کے متعلق ہے، ستر پوشی ہے، سر ڈھکنا ہو، حجاب ہو، کچھ بھی ہے، اس پر عمل کس کی خاطر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ اگر یہ طرز عمل ہو کہ اگر میں کسی مکس گیدرنگ میں گئی ہوں اور میں شادی میں گئی ہوں تو میرے سر پہ سے دوپٹہ ہٹ گیا ہے اور بال میرے کھلے ہیں، یا دوسرا حال حلیہ ہے، اور اگر میں قرآن کلاس میں آتی ہوں تو پھر میں عبایا پہن کے آتی ہوں، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ خود ہی اس کو سوچیں اور جج کریں۔ ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مستہزئون۔ تو اس کے لیے بھی بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ لا علمی میں، کئی دفعہ لاپرواہی میں، کئی دفعہ ویسے ہی مطلب انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مردوں کی اونچی شلوار کا، داڑھی کا، عورتوں کے بارے میں کوئی حجاب کا، کوئی پردے کا، اس پر کرٹیسائز کر دینا، عبایا والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دینا۔ تو یہ جو ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مستہزئون نہیں بننا چاہیے۔ اچھا طرز عمل کیا ہے کہ انسان اگر خود ابھی اتنا باعمل نہیں بھی ہو سکا ہے کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کے حکم اور عمل کرے، تو جو دوسرا عمل کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ تو کرے، دل سے اس کو اچھا تو سمجھے اور خود عمل میں لانے کی کوشش کرے، نہ کہ مذاق اڑائے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہمارے لیے تو ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی طغیانہم یعمہون، اپنی طغیانی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہمارے لیے اس میں سبق یہ کہ کنفیوز نہیں رہنا چاہیے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور اس کنفیوژن سے نکلنے کا راستہ بھی صرف اور صرف قرآن ہے، کہ دین آپ کو خود پتا ہو کہ کس بارے میں کیا حکم ہے، ورنہ آپ کنفیوز ہی رہیں گے۔ اچھا فلاں نے کہہ دیا یہ کرنا چاہیے تو یہ کر لیا، نہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ایسے نہیں ہے یوں ہے تو وہ کر لیا۔ نہیں، آپ خود پتا کریں نا کہ کس بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو یا مہون والی کیفیت میں انسان نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وما کانوا مہتدین۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہدایت وہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے اپنی چوائس سے، انہوں نے خود گمراہی مول لے لی بدلے ہدایت کے، یعنی ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہا، کوشش ہی نہیں کی کہ ہدایت کا راستہ مل جائے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو اس میں کیا سبق ہے؟ ایسی باتوں اور ایسے خیالات سے بچنا چاہیے جو میں نے آپ کو بھی پیچھے مینشن کی کہ اگر پڑھ لیا تو پوچھ گچھ ہوگی، یا اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ پوچھ تو ہر حال میں ہے، ابھی میں نے آپ کو حدیث بتا دی نا، بلکہ نہ پڑھنے پہ زیادہ پکڑ ہے۔ پڑھ کے تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ عمل کریں گے تو بچت ہے نا، بلکہ الحمدللہ سب پہ عمل کریں گے وہ تو بچت ہے، پکڑ کدھر ہے؟ نہ پڑھنے پہ تو اچھا پڑھے ہی بالکل نہیں، تو پھر کیسے بچت ہے؟ اور وما کانوا مہتدین، یہ انجام ہے ان صفات اور منافقت کی صفات کا کہ کبھی ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں ایک سبق کیا ہے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو دل سے مانگیں، کم از کم ایک نماز میں ایک رکعت میں اس کو سوچ سمجھ کے مانگیں، شعور سے مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چڑھا دے، شعور سے۔ آپ دیکھیں غور کریں، متقین کے بارے میں 5 آیات ہیں، کفار کے بارے میں بھی تقریباً اتنی ہیں، لیکن منافقین کے بارے میں سب سے زیادہ آیات ہیں۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ منافقت سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، جیسے صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ کون ڈرتے تھے؟ صحابہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتی ہے، کہ حضرت حنظلہ کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا
تو میرا ایمان بہت اوپر تھا، دل نرم ہو گیا، آنسو بہ نکلے آپ کا آواز سن کر. گھر آیا تو دل کی حالت وہ نہ رہی جو وہاں پر تھی. تو میں یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. نافقہ یا حنظلہ، یعنی وہ اتنا ڈرے صرف اس چیز سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا تو میرا ایمان کا لیول بہت ہائی تھا. جب گھر میں آیا تو چینج ہو گیا کہ وہ چیختے ہوئے گھر سے نکل گیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. نافقہ یا حنظلہ. تو ان کو راستے میں حضرت ابو بکر ملے، تو حضرت ابو بکر سے انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا. تو وہ بولے کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب میں نبی کی محفل میں ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، گھر میں آتا ہوں تو ذرا لیول نیچے. تو دونوں پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان سے سارا ماجرا بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا حال ہر وقت وہی رہے جو میرے پاس ہوتا ہے تو فرشتے تم سے راستوں پر مسافہ کریں، ہاتھ ملائیں. کیا کہا آپ نے؟ مطلب پھر تو تم فرشتے بن جاؤ گے. تو آپ نے یہ سمجھایا کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. دل میں جو ایمان اور تقوی ہے نا، یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، وہ فلکچویٹ کرتا ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ. لیکن مومن دل کی حالت سے کنسرنڈ ہوتا ہے. مومن دل کی حالت سے کنسرنڈ ہوتا ہے، فکر مند رہتا ہے. اگر اس کا ایمان کا لیول نیچے جائے تو فوراً الرٹ ہو کر اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، نیچے جانے نہیں دیتا. یہ مومن کا طرز عمل ہے. ہوتا تو ہے اپ اینڈ ڈاؤن. آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی نمازوں میں بہت دل لگ رہا ہوتا ہے، کبھی ہے کہ اچھا بہت مشکل سے پڑھ لی اٹھ کے. کہتے بھی ہیں لوگ کہ آج کل بس اتنا دل نہیں لگ رہا. تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ مومن ویجیلنٹ ہوتا ہے، وہ فوراً الرٹ ہو کر ایمان کے ٹیمپریچر کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا بار بار کہ قرآن صحبت کو بہت اہمیت دیتا ہے. صحبت کاؤنٹ کرتی ہے، دوستی کاؤنٹ کرتی ہے. کیونکہ جس کو فکر ہو نا دل کی حالت کی تو وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ میرا ایمان کا لیول آج کل ڈاؤن کیا ہے. پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا، وہ فوراً کچھ نہ کچھ کرے گا. قرآن کھولے گا، قرآن کی مجلس اٹینڈ کرے گا، کسی ایسے دوست کے پاس جائے گا کہ جس سے مل کر ایمان کا ٹیمپریچر اوپر جائے، مسجد جائے گا، کچھ بھی کرے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر علاج نہ کیا تو ٹیمپریچر ڈاؤن ڈاؤن ہوتا جائے گا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مرض جو ہے وہ لا علاج بھی ہو سکتا ہے. تو مومن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، ورنہ ایمان اور تقوی فلکچویٹ تو کرتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے اسباق اور یہ تھے. آگے ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. مثلہم، مثال ان کی، کن کی؟ منافقتی کی مثال، منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے. پیچھے منافقت اور منافقین کا ذکر کیا گیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقت کی دو قسموں کی مثال، دو قسموں کو مثالوں سے بیان کریں گے. یعنی عملی منافقت اور اعتقادی منافقت کو مثال سے سمجھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھائیں گے. آج ہم ایک مثال پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلی دفعہ اگلی. تو مثال کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ مثال کہتے ہیں، مثال یا تمثیل، کہ جو چیز آپ کے ذہن میں ہو اس کو آپ کسی سامنے کی چیز کے ذریعے سمجھایا جائے. ذہن کی بات کو عملی شکل میں سمجھانا. جیسے آپ کسی بچے کو، بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو وائٹ رنگ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس کو کیسے سمجھ میں آئے؟ آپ اس کو کاغذ دکھا کے اگر کہیں گے کہ بالکل ایسا وائٹ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا نا. تو آپ نے ایک سامنے کی چیز سے اپنے ذہن کی چیز کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو مثال کہتے ہیں. قرآن میں کئی جگہ مثالیں دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی منافقت کو مثال سے سمجھائیں گے، ایسی مثال سے جس کو عام دنیا میں آس پاس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ مثال دینے کا بھی ایک قرآن کا اسلوب ہے کہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اور مثال کی جمع جو ہوتی ہے امثال ہوتی ہے، اور یہ ورڈ بھی قرآن میں آیا ہے. تو دو قسم کی منافقت ہوتی ہے. اعتقادی منافقین جن کا اعتقاد غلط ہے، اندر سے پکے کافر، صرف دنیاوی فوائد کے لیے اوپری اسلام. اور عملی منافقت دل سے اسلام کو سچا دین مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی مشکل آئی، کوئی حکم مشکل کا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی کنفیوز رہتے ہیں، عمل اور ارادے کے کمزور ہیں. تو پہلی مثال جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مثلہم، یہ اعتقادی منافقین کی مثال ہے. تو مثلہم، مثال ان کی، کن کی؟ منافقین کی.
कमसली मानिंद मिसाल अल्लजी उस शख्स की सी है इस तौक़दा जिसने जलाई जिसने रोशन की नारन आग। इस तौक़दा का रूट मैंने कल आपको बताया था, वक़दा वक़ाफ दाल, जलाना या रोशन करना, और इसी रूट से वक़ूद भी आता है ईंधन के लिए। तो जिसने जलाई जिसने रोशन की नारन आग, फलम्मा फिर जब अदात उसने रोशन कर दिया, किसने? इस आग ने जो इस शख्स ने जलाई थी। जौ से है ये, ज़ात वाव हमजा, ऐसी रोशनी जिसमें हरारत हो। तो मिसाल मुनाफिकीन की कमसल लजी एक शख्स की मानिंद है जिसने आग जलाई, फलम्मा फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया, माहौलहू माहौल उसका या जो उसके इर्द गिर्द था। ऐन उस वक्त क्या हुआ? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह ताला नूर उसका। वतरकहुम, और उसने छोड़ दिया उनको। किसने छोड़ दिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोड़ दिया मुनाफिकीन को, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ज़ुल्मतुन की जमा। तो अब क्या है? ला युबसिरून, नहीं वो देख सकते, नहीं वो देख पाते। रोशनी चली गई क्योंकि अपनी अल्लाह ताला उनकी आंख का नूर ले गया। अब चाहे माहौल आसपास कितना भी रोशन हो, अगर अल्लाह ताला ने उनकी आंख का नूर सल्ब कर दिया और उनको अंधेरों में छोड़ दिया तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा, चाहे माहौल कितना भी रोशन हो। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे सहाबा कराम से रिवायत है, यानी वो तफसीर कैसे बयान करते हैं इस आयत की। कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन फिर जल्दी मुनाफिक हो गए, यानी जम नहीं सके, क्योंकि ईमान दिल में नहीं उतरा था। मुसलमान हुए थे लेकिन दिल तक नहीं पहुंचा, ज़बानी रहा, तो जल्दी दोबारा फिर गए, तंग आ गए इस्लाम से और मुनाफिक हो गए, कुफ्र और निफाक पर पलट गए। तो उनकी मिसाल उस शख्स की है कि जिसने अंधेरे में आग जलाई थी, रोशन की थी। कौन सी आग रोशन की थी? इस्लाम की, जिससे उसका माहौल रोशन हो गया था, इस्लाम की रोशनी आ गई थी। सारे अच्छा और बुरे जो चीजें वो नजर आनी शुरू आ गई थी, मुफीद और नुकसानदेह चीजें वाजे हो गई थी उस रोशनी में। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक कि उनके अपने देखने की सलाहियत खत्म हो गई। अब क्या है? अपनी आंखों का नूर चला गया। अब क्या है? आसपास तो रोशनी है, लेकिन क्योंकि खुद नजर आना बंद हो गया तो पहले की तरह अंधेरों में गिर गया। तो यही हाल मुनाफिकीन का था, पहले शिर्क और कुफ्र जहालत के अंधेरों में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। फिर जब आप आए तो मुसलमान हुए, चाहे जैसे भी हुए, ऊपर से हुए, रोशनी तो आई थी। देखें मजालिस में ये भी मौजूद होते थे, बताया तो इनको भी जा रहा था, सामने से थोड़ी नजर आता था कि ये मुनाफिक हैं। सारा हलाल हराम खैर और शर हर कुछ सुन रहे होते थे, रोशनी आसपास मौजूद थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इनके अंदर की रोशनी बुझ गई जो इनको मिली थी। जो थोड़ा बहुत ऊपरी इस्लाम लाए थे, फिर से ये कुफ्र निफाक की तरफ पलट गए, तंग आ गया इस्लाम से थोड़े दिनों में ही, क्योंकि दिल में उतरा ही नहीं था। जो चीज इंसान के दिल में ना उतरे वो उसको बहुत जल्दी क्या करता है? फॉरगिव कर देता है, छोड़ देता है उसको। तो अब मिसाल पर गौर करें, अल्लजी से मुराद कोई भी शख्स हो सकता है, जो क्या था? सख्त अंधेरे में कहीं खड़ा था, जंगल में कहीं भी, कि उसके पास आसपास बिल्कुल अंधेरा था, तो उसको मालूम नहीं था कि कितनी नुकसानदेह चीजें उसके आसपास हैं। जब इंसान अंधेरे में खड़ा हो तो उसको मालूम होता है कि उसके आसपास कोई सांप बिच्छू हैं या कोई हलाक करने वाली चीज मौजूद है। तो ये क्या थी? ये इस्लाम से पहले की हालत थी जिसमें मुनाफिकीन खड़े हुए थे। फिर क्या हुआ कि वो दीन इस्लाम को उन्होंने समझने की ख्वाहिश जाहिर की, जैसे भी की, ऊपर से की। उनके सामने इस्लाम की तालीमात आई तो वो मौजूद होते थे महफिल में, सुन रहे होते थे, जिसकी वजह से सारा माहौल तो रोशन हो गया। पूरे मदीना में घर घर दीन इस्लाम की बातें हो रही थी, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा, अंधेरे छट गए हक बातिल के, क्या हलाल है क्या हराम है। लेकिन फिर क्या हुआ? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, उनका अपना नूर चला गया, देखने की सलाहियत से महरूम हो गया, फिर से कुफ्र निफाक पर पलट गए। ये कौन सा नूर चला गया? उनका दिल का नूर, नूर बसीरत चला गया उनका, कि वो देख सकें कि अच्छा है क्या है, बुरा क्या है। उन्होंने इस्लाम पर रहने को बजाय इसके कि इस्लाम को दिल में उतारते, कुफ्र निफाक पर पलटने को तरजीह दी। अब क्या है? हालांकि आसपास तो माहौल रोशन है, रोशन है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है मदीना में, घर घर इस्लाम की बातें हो रही।
گھر گھر اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مجلس میں ہونے کے باوجود ان کے کان بند ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوچنے سمجھنے کی توفیق سلب کر دی، چھین لی، دیکھنے کی صلاحیت لے لی گئی، دل کا نور بجھ گیا. ذہب اللہ بنورہم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، نور بصیرت لے گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ لے گیا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کا نور بصیرت نہیں لیتے. پھر یہاں ایسا کیوں کہا گیا کہ ذہب اللہ بنورہم؟ اس کو بھی سمجھ نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، سورہ المنافقون کی آیت نمبر 3 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ وجہ بتاتے ہیں کہ ان کا نور کیوں چلا گیا. المنافقون آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے اپنا دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ یہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا پھر دوبارہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا. یعنی ایک دفعہ ایمان کو ایکسپٹ کرنے کے باوجود چاہے کیسے بھی کیا تھا، دوسرا طریقہ یہ بھی تو تھا کہ یہ دل میں اتار لیتے، سچے مسلمان ہو جاتے، ان کو صفحاء نہ کہتے. انہوں نے کیا کیا؟ ثم کفروا، پھر کفر پر پلٹ گئے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے، کنڈیم کرنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو اب کیا ہے؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے. سامنے دین اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کو لے نہیں سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کیسے بیٹھے ہوتے تھے؟ ابھی آگے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، سمن بکمن امیون بیٹھے ہوتے تھے. تو کوئی بھی انسان جب حق کو سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، حق کو دل سے ایکسپٹ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اس سے ہدایت توفیقی چھین لیتے ہیں، توفیق عمل چھن جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توفیق عمل چھن جاتی ہے، ہدایت توفیقی چھن جاتی ہے. جب انسان خود اندھیرے میں رہنا پسند کرے، دل سے ایکسپٹ نہ کرے، دل سے ایمان نہیں لائے، اندھا بنا رہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق ہدایت چھین لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دیا جائے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، جو آرزو کرتا ہے اس کو ملتی ہے، طلب اور تڑپ اور کوشش کرتی ہے اس کو ملتی ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے اختیار اور ارادہ تو انسان کو دیا کیا ہے نا، پہلا اسٹیپ انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. ہدایت ہے گمراہی، کیونکہ چوائس تو ہمارے پاس ہے. پھر وہ جدھر جانا چاہتا ہے ادھر چلا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنی چوائس سے اندھیروں میں رہنا پسند کیا، دوبارہ کفر اور نفاق پر پلٹ گئے، تو ان کا نور بصیرت چھین لیا گیا بطور سزا. ان کی اپنی خواہش ہو کر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، تو اب کیا ہے؟ لا یبصرون، دیکھ ہی نہیں سکتے. جب نور بصیرت دل میں رہا ہی نہیں تو اب کیسے دیکھیں گے؟ کیسے ہدایت کا راستہ ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زبردست دین اسلام کی نعمت اتاری، نبی ان کے پاس بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اعتراضات نکالتے رہے، کیڑے نکالتے رہے، کہتے رہے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، مومنوں کو دھوکہ دیتے رہے. تو ان سب باتوں کی وجہ سے ان کی توفیق ہدایت سلب کر لی گئی. ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان قدر نہ کرے روشنی کی، حق کی، ہدایت کی، بلکہ اس میں آبجیکشنز اور کیڑے نکالتا رہے، اعتراضات کرے، تو پھر ہدایت کا راستے بند ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ سارے، پھر نظر ہی نہیں آتا. پھر وہ والا حال ہوتا ہے، فی طغیانہم یعمہون. تو اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو تو اب نظر آنا بند ہو گیا، تو اب یہ کیسے ہو گئے ہیں؟ سمن، بہرے ہیں، ڈیف ہیں، بکمن بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، امیون اندھے ہیں. یہ جو امیون آیا ہے نا، این میم چھوٹی ہے، یہ آنکھ کا اندھا ہوتا ہے. اما ہا جو ہوتا ہے وہ دل کا اندھا ہوتا ہے. تو اب کیا ہے؟ بہرے ہیں، کان ہونے کے باوجود کیسے بہرے ہیں کہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے، سن کر بھی سمجھ میں نہیں آتی. جبکہ حق کو جاننے کے لیے سب سے پہلے غور سے سننا ضروری ہے. جب کانوں کا استعمال انسان پہلے صحیح طریقے سے کرتا ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر دل تک پہنچتی ہے. تو یہ تو بہرے ہو چکے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے. ہدایت کی بات، اسلام کی بات مجلس میں ہونے کے باوجود نہیں سنتے تھے. ان کا دھیان اس میں سے کیڑے نکالنے کی طرف ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہ کون سی بات کو پکڑ کے ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. بکمن، گونگے بھی ہیں، بول سکتے ہیں لیکن حق بات زبان سے نہیں کہتے.
سن بھی لیں تو اقرار نہیں کرتے, آگے نہیں پہنچاتے. امیون, اندھے بھی ہیں, آنکھیں ہیں, حق نہیں دکھائی دے رہا, دین اسلام کی اچھائیاں دکھائی نہیں دے رہی, برائیاں بہت نظر آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ, سارے حق کے راستے بند ہو چکے ہیں, تو یہ اب کبھی بھی ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے. لا یرجعون, لا یرجعون, رجا سے رجوع, پلٹنا, لوٹنا, کبھی بھی نہیں پلٹیں گے. کیوں نہیں پلٹیں گے؟ کیونکہ اپنے آپ کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے. وہ تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ دو رخ کی پالیسی چل کے دونوں طرف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا, توفیق چھین لی جاتی ہے. تو سمن بھی ہیں, بکمن بھی ہیں, امیون بھی ہیں, باری باری ہدایت کے تمام راستے بند. تو ہدایت کہاں سے آئے؟ جب کوئی حق نہ سننے کی کوشش کرے, نہ پڑھنے کی کوشش کرے, نہ جاننے کی کوشش کرے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی, نہ طلب رکھے, نہ تڑپ رکھے کہ میں ہدایت کو جاننے کی کوشش کروں, تو لا یرجعون ہی رہتا ہے. کیسے پھر وہ پلٹے گا؟ تو لا یرجعون یہ کیوں ہے؟ ایک تو خود ہی واپس آنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ تو خوش ہے نا, انہوں نے تو خود ہی سلیکٹ کیا ہے, خود چوز کیا ہے, انہوں نے خود خریدی ہے نا. اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. دوسری بات کیا ہے؟ اگین ایک اور بات ہے کہ اندر کا نور ہی چلا گیا. اب اندھیروں میں ہے نا, جب خود کو نظر نہیں آ رہا, باہر کتنی بھی روشنی ہو, تو کیسے پلٹیں گے؟ تیسری بات کیا ہے؟ اوپر سے بہرے گونگے اندھے بھی بن گئے ہیں. تو ہدایت کے راستے کے بارے میں نہ پوچھ رہے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں, نہ ہدایت کا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو راہ ہدایت کیسے ملے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور محبت کے بارے میں بہت غیور ہے. محبت اور ہدایت صرف اس کو دیتے ہیں جو بہت طلب اور تڑپ اور محنت کرتا ہے, ایسے نہیں ملتی. تو اب اس آیت کی ایک اور طرح سے بھی تفسیر بعض تفاسیر میں چھوٹی سی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کس طرح کی گئی ہے. دوسری تفسیر میں الذی جو ہے, اس سے مراد انہوں نے مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں. مثلم کمثل الذی استوقد نارا, الذی استوقد نارا, ایک شخص کی مثال جس نے آگ جلائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کفر و جہالت کے اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن کی, جس سے کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حولہ, سارا ماحول روشن ہو گیا, روشنی میں سب کھل کر نظر آنے لگا, حق و باطل واضح ہو گیا. لیکن ان منافقین نے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی روشنی کو ایک دفعہ قبول کر کے, چاہے اوپر سے قبول کیا تھا, کیسے دل سے قبول نہیں کیا, حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی, سچا ایمان لانے کی کوشش ہی نہیں کی, اندھے بنے رہے, تو بطور سزا ان کا نور بصیرت جاتا رہا. اب حق دیکھنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو اس طرح سے بھی تفسیر کی گئی ہے. اب فائنلی تھوڑا سا 2 منٹ اور ہیں آپ کے کہ اس کا سبق کیا ہے ہمارے لیے ان 2 آیات کا, اعتقادی منافقین کے حوالے سے. بے شک اعتقادی منافقین کا ذکر ہے جو آج کل نہیں ہوتے, لیکن ہمارے لیے اہم اسباق ہیں. نمبر 1 سبق کیا ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے ہمیشہ جو سچی طلب و تڑپ رکھتا ہے. ہدایت موجود ہے نا, قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, لیکن جب تک انسان طلب ہی نہ کرے, خواہش ہی نہ کرے, کوئی جستجو ہی نہ کرے, تو اس کو کیسے ملے گی؟ سوچ کے دیکھیں نا. اس لیے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا تھا, انٹروڈکٹری لیکچر میں, کہ یو آر دا چوزن پیپل. اگر ماشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لے کر آیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ چنے گئے ہیں, آپ کے دل میں طلب کچھ موجود ہے, تڑپ موجود ہے, آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہاں موجود ہیں, ورنہ نہیں ملتی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں ان پر اچھی باتوں کا اثر صرف وقتی ہوتا ہے. وقتی طور پر اگر روشنی ان کے سامنے آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر آتا ہے, پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی جب کسی اچھی مجلس میں ہو, اچھی باتیں سنیں, تو تھوڑی دیر کے لیے ایمان جاگتا ہے, لیکن پھر دل میں بات اتر نہیں پاتی. اور جب انسان کوئی بات خود سے دل سے ایکسپٹ نہ کرے, تو کوئی دنیا کی طاقت زبردستی اس کے اوپر ہدایت مسلط نہیں کر سکتی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں تو دائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو کیا سبق ہے ہمارے لیے اس میں؟ کہ جب ہم ایسی کوئی اچھی مجلس میں ہوتے ہیں, الحمدللہ جس میں آپ ابھی بھی موجود ہیں, کوئی اچھی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, تو اس کا اثر وقتی نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر ہم وہاں سے ہٹے اور ادھر وہی کے وہی جو تھے. باتوں کو ٹپس کے طور پہ لینا چاہیے, گرہ میں باندھنا چاہیے, عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے.
گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے. یہ سارے اسباق ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ انسان کو غلطی پہ فوراً توبہ کرنا چاہیے، ورنہ غلطی پہ غلطی کرے تو توفیق عمل، توفیق ہدایت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی پھر توبہ کی مہلت ہی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی یہی کیا نا، ان کو موقع ملا تھا لیکن انہوں نے تو اس کو گنوا دیا، توفیق ختم کر دی گئی. ذهب اللہ بنورہم. اور سب سے اہم سبق جو بہت خوبصورت سبق ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا، بہت پیارا سبق ہے. ان 2 آیات میں 2 نور کی بات کی گئی ہے، 2 روشنیوں کا ذکر ہے. ایک اندر کا نور ہے، بنورہم، اندر کا نور لے گیا الگ، اور دوسرا ماحول کے نور کا ذکر ہے، اضاءت ماحولہ، 2 نور. تو اندر کا جو نور ہوتا ہے وہ کون سا نور ہوتا ہے؟ نور ایمان، جو دل میں موجود ہوتا ہے، جو ایک چراغ کی لو کی طرح ہے، اور جو ہر انسان کے دل میں ضرور موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نور ایمان دے کر بھیجتے ہیں. بہت ساری حدیث ہے نا اس کے بارے میں، قرآن میں بھی آتا ہے کہ دل میں نور ایمان کی ایک لو دے کر بھیجا جاتا ہے. پھر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس لو کو بھڑکا لے، نور والا نور کر لے، یا اس نور ایمان کا جو چراغ اس کے دل میں موجود ہے اس کی لو کو کم کر لے اور بالکل ہی بجھا دے، بالکل ہی اندھیرا ہو جائے. یہ بات آپ سورہ نور میں بھی پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ مثل نورہم کمشکات، جو اللہ کے نور کی مثال، نور ہدایت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے جو ایک فیہ مصباح، جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہے. اور وہ جو چراغ ہے، یہ سورہ نور کی آیات کا ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ وہ چراغ جو ہے نور ایمان کا، دل کے نور ایمان کا، وہ جلتا کس سے؟ ایک تیل سے جلتا ہے. تو وہ تیل کون سا ہے؟ جس سے نور ایمان کی لو جو ہے بھڑکتی ہے اور انسان کا دل چمک اٹھتا ہے. یہی ہے یہ تیل، وہی الہی کا تیل، قرآن کا تیل جو ہے، یہ جو آپ کو مل رہا ہے، یہی تیل ہوتا ہے جو نور ایمان کی لو کو بھڑکاتا ہے. تو نور ایمان کی لو تو موجود ہے، تو اس کو جلائے کیسے رکھیں یہ ہم نے سمجھنا ہے. اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک علم اور ایک عمل. علم کون سا؟ یہی العلم، قرآن کا علم، جو انسان کو اللہ کی پہچان دیتا ہے. اللہ کا تعارف، شروع سے ہی تعارف شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی محبت دیتا ہے. جب آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے دیا ہے، توجہ ہوتی ہے تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب محبت پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کے ایمان کی لو بڑھتی ہے، آپ کا دل روشن ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے عمل. اس علم کے اوپر عمل، اور عمل کا تعلق ظاہر ہے پھر دوبارہ علم سے ہی ہو گیا. تو اصل چیز کیا ہے؟ علم ہی ہے، کہ جو عمل بھی وہی بتاتا ہے کہ نیک اعمال کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. جب یحب اللہ کا ذکر آتا ہے نا، ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب المتقین، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. العلم ہی بتاتا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند. تو نیک اعمال بھی انسان کے اندر کی روشنی کو، بنور ہم کو، نور ایمان کو بڑھاتے ہیں. جتنی آپ نیک عمل کرتے ہیں اتنا نور ایمان بڑھتا ہے. تو یہ کام ہے ہمارے کرنے کا، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل، جو ہمارے اندر کی روشنی بڑھائے گا، بنورہم. اور پھر وہ روشنی چھلک کر باہر آئے گی، اور باہر کی روشنی ماحولہ، اس کو بڑھائے گی. لیکن یہ جو دوسری روشنی ہے نا، باہر کی روشنی، یہ کئی اور چیزوں سے ہی بڑھتی ہے. دین کی مجالس سے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی مجالس سے. ایک واحد راستہ ہے دل کی روشنی بڑھانے کا، قرآن یا پڑھتے رہیں یا پڑھاتے رہیں، ایک دن بھی اس سے جدا نہ ہو. ورنہ آپ جدا ہو کے دیکھ لیں، ادھر جدا ہوئے ادھر ایمان نیچے گیا. اچھے لوگوں کی صحبت. تو الحمدللہ یہ رب العالمین قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل کی روشنی انشاءاللہ بڑھنی شروع ہو گئی، ماحول بھی روشن ہو گیا ہے. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ تھوڑی محنت کریں گے آپ، تھوڑی بہت قربانی دیں گے، کچھ وقت کی، کچھ آرام کی، کچھ نیند کی، روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اندر کی بھی باہر کی بھی. اور یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے تاکہ اندر نور امان کا چراغ روشن رہے، بلکہ صرف روشن نہیں رہے، بڑھتی رہے اس کی روشنی، نور والا نور ہو جائے. اور اس کی روشنی میں ہمیں سب کچھ صاف صاف نظر آئے، کیا صحیح ہے کیا غلط.
اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، منزل پر پہنچ کے دم لیں، جنت الفردوس. ٹھیک ہے، تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.